محبت دلوں میں نہیں ہے تو ایمان نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کا قرآن، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہمیں یہی سبق دیتا ہے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دو باتیں مسلمانوں کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک ان کے وہ حالات جن کا تعلق ان کی سیرت کے ساتھ ہے، یعنی شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور دوسرا ان کی خلافت کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں باتوں کے بارے میں مسلمانوں کو معلومات ہونی چاہیے۔ جب معلومات ہوں گی تو تبھی تو ان کی عظمت دل میں آئے گی، ابھی تو بنے گا۔ میں کہتا ہوں اگر ایک مسلمان کو خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کا پتہ ہو، ان کی خلافت کا دور اس کے سامنے ہو، ان کے معاملات ایک حاکم ہونے کی حیثیت جو انہوں نے چلا کر دنیا کو دکھائے ہیں وہ ان کے سامنے ہو، اپنے دور حکومت کے اندر جو انہوں نے کفر کا مقابلہ کیا ہے وہ ان کے سامنے ہو، اور پھر اپنا معاملہ جو ان کا وہ سامنے ہو، تو یہ واقعہ کس نے نہیں سنا؟ اگر نہیں سنا ہے تو سن سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے کہ خلافت کے وقت جب اپنا پورا ہو جاتا ہے، زندگی کے ایام پورے ہو جاتے ہیں، 2 سال 2 مہینے کچھ دن پورے ہو جاتے ہیں، دنیا کو چھوڑنے لگتے ہیں، بلا کر یہ کہتے ہیں کہ میں نے بیت المال سے اتنی تنخواہ لی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میرے ذمے یہ بھی ہو، اگرچہ جائز ہے، حق بنتا ہے اور فیصلہ ہوا تھا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ بھی واپس کر دوں۔ یہ وصیت کر کے جاتے ہیں کہ جو میں نے ان 2 سالوں میں 2 سال 2 مہینوں میں بیت المال سے خرچہ لیا ہے وہ خرچہ بھی واپس کر دیا جائے اور بیت المال میں جمع کر دیا جائے۔ آج اگر ہم ان کی خلافت کو اپنے لیے نمونہ بنا کر زندگی گزاریں، یقینی بات ہے کہ کہاں ہے کہ کوئی ختم نبوت کے خلاف کر سکے، کہاں ہے کہ جو بیت المال کا تعاون زکوٰۃ کے انداز میں نہ کر سکے، کہاں ہے کہ جو مطلب یہ ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی بات کر سکے۔ دعا یہ کیا کریں اللہ ہمیں بھی ایسا ہی خلیفہ نصیب فرما دے۔ کہاں بھائی سب بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو لوگ بیٹھے ہیں مجمع جیسے آپ بیٹھے ہیں، تو سب نے کہا کہ وہ تو آپ ہی ہیں۔ یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ جو مسلمانوں کے 4 نمبر کے خلیفہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، حسنین کریمین کے ابو ہیں، اور اللہ رب العزت کے ہاں بڑا ان کو مقام اللہ نے عطا کیا ہے۔ جب ان سے یہ سوال وہ خود سوال کر کے کہتے ہیں سب سے بڑا بہادر کون ہے، سب سے بڑا دلیر کون ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے اس سوال کے جواب میں لوگ کہتے ہیں آپ ہی تو ہیں۔ فرمایا نہیں، سب سے دلیر تو وہ ہے کہ جس نے اس موقع پر نبی کا پیرا قبول کیا تھا۔ جب بدر کا موقع تھا تو رات عریشے میں آ گئی، اس عریشے اور چھپر کے اندر جب پیرے کی بات آئی تو پیرا لگنے کے لیے، پیرا لگانے کے لیے، پیرا دینے کے لیے جس شخصیت نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا تو وہ صدیق اکبر تھا۔ تو وہ کہتے ہیں سب سے بہادر تو وہ ہے۔ بھائیو یہ ان کے آپس میں عقیدت اور محبت، اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ ایسے ہی عقیدت محبت نصیب فرمائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم۔ عالی قدر جناب اس محفل کے اساتذہ اکرام، دین پھیلانے، دین سنانے اور دین سننے والے میرے دوستو، السلام علیکم۔ خوش نصیب ہیں آپ لوگ جن کے سامنے اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں، اور اسی طرح ہم بھی شاید انہی خوش نصیب لوگوں میں سے ممبر اس ٹیم کے جو ان کی دین کی باتیں اور اپنے نبی کی بات سننے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، اور اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی زندگی کا کچھ حصہ سیکھنے کو ہمیں ملتا ہے۔ سو میں
انتہائی مشکور ہوں علماء دین کا، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے میرے لوگوں کو اللہ اور اللہ کے نبی کا پیغام پہنچانے کا یہ شرف حاصل کیا ہے۔ آج میں دوست مجھے جب مدعو کر رہے تھے تو میں کہہ رہا تھا کہ گلا میرا خراب ہے، تقریر شیر کا کوئی موڈ نہیں ہے، ویسے بھی یہ دین دار لوگوں کی محفل ہے، اس میں میرے جیسا گناہ گار اس قابل نہیں کہ آپ کو کوئی دین کی باتیں سناؤ یا آپ کو کوئی بیان کر سکوں۔ آپ کے سامنے میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں آپ کے سامنے سیکھنے آیا ہوں۔ میں اپنی طرف سے علماء کرام کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ محفل سجائی اور میرے اللہ اور اللہ کے رسول کا دین آپ لوگوں تک پہنچایا۔